اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک جنرل ٹاپک کو ٹچ دیتے ہیں۔ کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے آپ پہ شک ہوتا ہے کہ ہمارا تو کڈنی میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہمارا تو سر میں درد ہے، یا بلڈ میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ تھوڑا پینڈنگ میں ہوتا ہے، وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یورینری بلیڈر ہے اس میں مجھے تھوڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو شک ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو ہلتی بھی ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ایسا بندہ ہو کہ اس کو اپنے آپ پہ شک ہو کہ مجھے کہاں پر پرابلم ہے، تو اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہے کہ بندہ اس کو سال میں The following test is very necessary for every person after 1 year or within 1 year۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس ٹیسٹ کو ایک سال کے اندر یا ایک سال پورا ہونے کے بعد یہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، بیکاز دس ڈیزیز can lead to the chronic condition۔ کیوں ضروری ہے سال میں ایک بار یہ ٹیسٹ؟ یہ اس لیے ضروری ہے اگر پہلے آپ کے ساتھ ڈیزیز کو ایکیوٹ کنڈیشن میں ہو، یعنی اس نے آپ کے باڈی میں بہت زیادہ وہ خرابی وغیرہ وہ ڈیمیج پروڈیوس نہیں کیا ہوا ہو، لیکن بعد میں اس کا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کرونک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ کون ہے وہ ٹیسٹ؟ اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ کون کون سے؟ جس طرح ہمارے کڈنی ڈیزیز ہو گیا، سیکنڈ نمبر پر ہے وائرل انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن، اور اس کے بعد ہارٹ ڈیزیز ہو گیا، کینسر، ڈائبٹیز اور ہیپیٹائٹس۔ یہ سارے ڈیزیز ہیں۔ انشاءاللہ اس جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے آگے جا کے ہم ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹیسٹ آر گیون بیلو۔ جو ٹیسٹ ضروری ہے، لازمی ہے ودن 1 ایئر یا آفٹر 1 ایئر، وہ کون سے ٹیسٹ ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے CBC یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ یہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہم ریڈ بلڈ سیل کو چیک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بلڈ سیل، ہیموگلوبین، پلیٹلیٹس۔ جس طرح وائٹ بلڈ سیل میں پھر ہمارے پاس آتا ہے ایزینوفل ہو گیا اور مونوسائٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جس طرح ریڈ سیل میں ہمارے پاس PCV ہو گیا۔ اس طرح یہ سارے ٹیسٹ کے جو اس کا سٹرکچر ہے ہم یہ اس کے جو اسپیشل سمیئر ہوتا ہے اس کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ویسا ہیماٹولوجی جو انالائزر ہے اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس ہو گیا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی CBC، جو بلڈ کا جتنا اس میں کنٹینٹ موجود ہوتا ہے، جس طرح ریڈ بلڈ سیل ہو گیا، وائٹ بلڈ سیل ہو گیا، ہیموگلوبین، پلیٹلیٹس وغیرہ یہ سارے موجود ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہے یورین آری۔ یورین آری ہم یورین سے کرتے ہیں، اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیا چیک کرتے ہیں؟ شوگر ہو گیا، کیسٹ ہو گیا، جو کاسٹ ہے ہمارے پاس، پروٹین ہو گیا، ریڈ بلڈ سیل ہو گیا، پس سیل ہو گیا۔ تو یورین میں ہم یہ چیک کر سکتے ہیں، جس طرح شوگر ہو گیا، پروٹین، ریڈ سیل، کاسٹ وغیرہ، یہ سارا ہم اس یورین آری میں یعنی یورین روٹین ایگزامینیشن میں ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹیسٹ ہم نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی، ہمارا چینل جا کے آپ وزٹ کریں، جس طرح یوریناری پر بھی ہم نے بنایا ہے، اور یہ سارے جتنے ٹیسٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہاں پر سب ہمارا جو کام ہے وہ صرف اس کو ٹچ دینا ہے، کہ تھوڑا ٹچ دیں گے اس کو، باقی ہمارے پاس اس چینل میں میڈیکل ورلڈ میں ہمارے پاس جتنے ٹیسٹ ہیں وہ سارے موجود ہیں، آپ جا کے اسے وزٹ کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سٹول آری یا سٹول ایگزامینیشن، سٹول روٹین ایگزامینیشن۔ یورین بھی ہم نے پڑھ لیا، ریڈ بلڈ سیل جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے وہ بھی پڑھ لیا۔ تیسرے نمبر پر ہے سٹول روٹین ایگزامینیشن یا سٹول آری۔ یہ سٹول آری میں ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ پیراسائٹ ہو گیا، جتنے بھی پیراسائٹس ہیں ہمارے پاس جو سٹول میں آتے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ پس سیل بھی آ سکتے ہیں، جس طرح یورین میں بھی آتا تھا پس سیل، اور اس کے بعد ریڈ بلڈ سیل بھی آتے ہیں۔ اوکولٹ بلڈ، اکرڈ بلڈ ہے، جو اکرڈ بلڈ یہ بھی ہمارے پاس سٹول میں آتا ہے۔ تو یہ سارے ایک ایسے کنڈیشن ہے کہ ہم اس میں جس طرح ہمارے پاس سٹول روٹین ایگزامینیشن ہو گیا، اس میں اگر پیراسائٹ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایک ڈیزیز کنڈیشن ہے۔ پس سیل ہو گیا، ریڈ بلڈ سیل ہو گیا، جس طرح یورین میں UTI ہو گیا، اس طرح ہمارے پاس سٹولری میں بھی اس طرح موجود ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی انٹسٹائن میں کہاں پر تو مسئلہ نہیں ہے، ڈائجسٹو ٹریکٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے، اس شک کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہے کارڈیک انزائم یا کارڈیک پروفائل. یہ کارڈیک کا کیا مطلب؟ کارڈیک تو ہمارے پاس جو مسل ہمارے ہارٹ بنے ہوئے جس سے اس کا کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کارڈیک سے، کارڈیک مسل. تو ہارٹ کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہے؟ LDH ہو گیا، CK ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ SGOT ہو گیا، CPK ہو گیا، ٹروپونین CK بھی ٹیسٹ. یہ سارے ٹیسٹ ہمارے پاس جو ہارٹ جب کنڈیشن اس کی خراب ہو جائے یا اس میں کوئی ڈیزیز آ جائے یا کوئی شک کے تھرو یہ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ویسے بھی وہ پرسکرائب کرتے ہیں ڈیزیز کنڈیشن میں، لیکن ود ان 1 ایئر یا آفٹر 1 ایئر یہ ٹیسٹ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ یا ایلیفٹیز. ایلیفٹیز میں ہم کون کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جو لیور کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کون سے ٹیسٹ، کون سے پیرامیٹر اپنانا ہوگا؟ تو پہلے ہمارے پاس موجود ہے GTT، جس کا ایبریویشن ہے گیما گلوٹامیل ٹرانسفیریز. یہ ہمارے پاس ایک لیور جو ہمارے پاس لیور فنکشن ٹیسٹ ہے، اس میں یہ پیرامیٹر ہو گیا. سیکنڈ نمبر پر ہے SGPT یعنی سیرم گلوٹامیٹ پائرویٹ ٹرانسامائنیز. یہ ہو گیا ہمارے پاس دوسرا ٹیسٹ، دوسرا پیرامیٹر ایلیفٹی میں لیور فنکشن ٹیسٹ میں. تھرڈ نمبر پر ہے ALP الکلائن فاسفیٹیز، البیومن، ٹوٹل پروٹین، اور اس کے بعد جو آتا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ بلروبین ہو گیا، اور لاسٹ نمبر پر ہے SGOT یعنی سیرم گلوٹیمک آکزیلو ایسیٹک ٹرانسامائنیز. تو یہ ہمارے پاس پیرامیٹر لیور فنکشن ٹیسٹ میں. اس لیور کا جو فنکشن ٹیسٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے. ہمارا جو چینل ہے میڈیکل ورلڈ، اس میں جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے. اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ کو جس ٹیسٹ میں بھی مسئلہ ہو تو ہمارے چینل میڈیکل ورلڈ میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے رینل فنکشن ٹیسٹ. رینل فنکشن ٹیسٹ میں ہم کون کون سا پیرامیٹر کرتی ہے؟ کریٹینین، ہم کریٹینین چیک کرتے ہیں رینل فنکشن ٹیسٹ میں. یوریا چیک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں BUN یعنی بلڈ یوریا نائٹروجن. لاسٹ نمبر پر ہے الیکٹرولائٹس. الیکٹرولائٹس میں کون کون سے پیرامیٹر موجود ہوتے ہیں، کون کون سے چیزیں، کون کون سے سبسٹانس ہم اس میں معلوم کریں گے. سوڈیم ہو گیا، پوٹاشیم، اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ نمبر پر ہے کلورائڈ. تو یہ ہمارے پاس تھے الیکٹرولائٹس. اور یہ سارا جو رینل یعنی RFTs یعنی رینل فنکشن ٹیسٹ، اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے. کریٹینین کے اوپر، یورا، الیکٹرولائٹس، یہ سب کچھ ہمارے پاس چینل میں موجود ہے. اس کے بعد آتا ہے لپڈ پروفائل. لپڈ پروفائل میں کون کون سی چیزیں دیکھیں گے؟ کولیسٹرول دیکھیں گے، ٹرائیگلیسیرائڈ، HDL، LDL، VLDL. یہ سارے پیرامیٹر ہمارے پاس لپڈ پروفائل میں موجود ہوتے ہیں. ہم اس میں کولیسٹرول معلوم کر سکتے ہیں، ٹرائیگلیسیرائڈ، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جس طرح، اور اس کے بعد ہمارے پاس LDL یعنی لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، ویری لو ڈینسٹی لیپوپروٹین. تو یہ ہمارے پاس سارے پیرامیٹر لپڈ پروفائل میں موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے تائروائڈ پینل. جو تائروائڈ کے لیے، تائروائڈ ہمارے پاس ایک اسپیشل گلینڈ ہے. اس کے لیے جو ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں، جو ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات اور فزیشین، تو فرسٹ نمبر پر ہے T3 یعنی ٹرائی آئیڈو تائرونین. یہ ہمارے پاس T3 ہے، یہ پیرامیٹر ہو گیا. سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے T4 یعنی تائروکسین. اور لاسٹ نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے TSH یعنی تائروائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون. یہ ہمارے پاس تھا تائروائڈ پینل، اور اس میں یہ 3 جو پیرامیٹر ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ٹیسٹ ASO یعنی انٹیسٹریپٹولائسین اور ٹائٹر. یہ بھی ایک بیکٹیریا سے لگتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے جو جوائنٹ میں پین پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے ود ان 1 ایئر یا 1 ایئر کے بعد، 1 سال کے بعد آپ کو یہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس سب سے پہلے جو ڈیزیز ہے وہ ایکیوٹ کنڈیشن میں موجود ہوتا ہے، ایکیوٹ کنڈیشن کے بعد وہ کرونک کنڈیشن پہ چلا جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ نمبر پر کیلشیم ٹیسٹ. کیلشیم ٹیسٹ بھی ضروری ہے. آپ کے ساتھ جو بون ہو گیا، اس میں پین وغیرہ ہو، جس طرح ہم ASO بھی جوائنٹ کے لیے کرتا ہے، کیلشیم تو زیادہ تر ہمارے پاس بون وغیرہ جوائنٹ کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے CRP یعنی سی ریکٹیو پروٹین، جو کچھ انفلیمیشن باڈی میں موجود ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور بھی اس طرح انفلیمیشن کے کچھ ٹیسٹ ہے، لیکن CRP بھی بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے اس کو انفلیمیشن کو معلوم کرنے میں. پھر آتا ہے یورک ایسڈ ٹیسٹ ہو گیا.
فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی FBS ٹیسٹ ہو گیا، روماٹائڈ فیکٹر RF ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد آتا ہے ہیپیٹائٹس B ہو گیا، ہیپیٹائٹس C ہو گیا، HIV ٹیسٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ STDs یعنی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کون کون سے ڈیزیز، جس طرح ہمارے پاس سائفلس ہو گیا، کلیمیڈیا ہو گیا، گونوریا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس اور ہرپس، یہ ہمارے پاس STDs یعنی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے جو کہ سیکس کے تھرو وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھے ٹیسٹ جو آپ کو ود ان 1 ایئر یا آفٹر 1 ایئر 1 سال کے بعد آپ کو ضروری ہے، کیونکہ آپ کا جو کنڈیشن ہے وہ کرونک کی طرف جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ ایک بات تو میں نے پہلی بھی بتائی، اور اس کے بعد ہم نے یہ سلائیڈ کے درمیان میں بھی یہ میں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ٹیسٹ تھے اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہے، ہمارے پلے لسٹ میں جا کے میڈیکل لیبارٹری ٹیسٹ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے اس پلے لسٹ میں آپ جا کے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہ سارے جتنے ٹیسٹ ہیں ہم نے کمپلیٹ ایکسپلینیشن کیا ہوا ہے، سارا کچھ اس کا پروسیجر میتھڈ وغیرہ سیمپل کلیکشن سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اگین تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔